السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ سیاسی ماحول میں ایک بار پھر گرمی آ گئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو ہدایت دے دی گئی ہے پارٹی کو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب 10ویں محرم کے بعد احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ سن لیں کیا کہتی ہیں وہ۔ کہ وہ اپنے ایم پی ایس کو لے کر یہاں آئیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیر کو آئیں گے، وہ منگل کو آئیں گے، جمعرات کو آئیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے اس کا امپیکٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو بھی خیال ہے کہ پڑے گا؟ جب لا میکرز آ کے سارے ایم پی ایس آ کے یہاں بیٹھیں گے، انہوں نے عمران خان کا فیصلہ لینا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی غلط چلا دیا۔ یہ ایک اور خبر بھی ہے، بیکاز ابھی آپ کو وہ بھی میں سناتا ہوں۔ اور دوسرا، انہوں نے آج پھر آڑے ہاتھوں لے لیا چیف منسٹر کے پی کو۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی طنزیہ انداز سے بات کی۔ پہلے ذرا سن لیں اناؤنسمنٹ ان کی یہ محرم والی، اور پھر ان کا گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو طنزیہ بات ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں گنڈا پور صاحب نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ اپنے ایم پی ایس کو لے کر یہاں آئیں گے۔ ہم تو 3 ہفتے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایم پی ایس یہاں لے کر آئیں، کہ سارا ایک اسمبلی جو انتظار کر رہی ہے عمران خان کی ان پٹ کا بجٹ کے لیے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دیکھیں ہم بھی تو آگے یہاں روز کئی مہینوں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا تھا جنہوں نے عمران خان کا ووٹ کے تحفظ کر رہے ہیں وہ آئیں آ کے یہاں ذرا بیٹھے، وہ کیونکہ الیکٹڈ ہیں سارے کے پی کے، وہ جب یہاں آ کے بیٹھیں گے تو اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل میڈیا تک جائے گا۔ انہوں نے 3 دفعہ کہا تھا، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیر کو آئیں گے، پھر انہوں نے کہا تھا وہ منگل کو آئیں گے، پھر انہوں نے کہا تھا جاری ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بادشاہت کا نظام ڈکلیئر اناؤنس کر دیں۔ آپ اس کی کیوں تکلف کرتے ہیں؟ آپ 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کو بالکل ان کی آواز ختم کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حالات ہیں آج کل غلامی کے، آپ کو بالکل مکمل طور پہ غلام بنایا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے میں بھی جیل میں ہی سارا وقت گزار دوں، اس غلامی سے بہتر ہے۔ اور اگر باقیوں کو بھی جیلوں میں جانا پڑے، کہتے ہیں کہ جیلوں میں جانا بہتر ہے بنسبت اس غلامی کے نظام کو قبول کرنے سے۔ اس لیے انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس غلامی کے نظام سے بہتر ہے کہ آپ فوراً 10 محرم کے بعد اپنی پارٹی کو انہوں نے انسٹرکشن بھیج دیا ہے کہ آپ تحریک شروع کر دیں اس غلامی کے نظام کے خلاف۔ علیمہ بی بی نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی کے نظام کے خلاف اب تحریک ہوگی، لیکن ساتھ ہی آج ایک پریس ریلیز نکلتی ہے، ایک پریس سٹیٹمنٹ ہے۔ میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز احمد چودھری صاحب، عمر سرفراز سیما، جو سارے اس وقت زیر حراست ہیں، پنجاب کے اندر ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو اسیر رہنما ہیں، یعنی کہ سارے لوگ ہیں، ان کو بھی اس مذاکرات کا حصہ بنایا جائے اور عمران خان سے ملاقات لوگوں کی کروائی جائے تاکہ ایک براڈر ہو۔ اس پہ بھی ہم یہ جواب لیں گے، بیکاز اس پہ بڑی ٹکی باتیں کی ہیں ٹکا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ان پہ تو کسی قسم کی نرمی نظر نہیں آتی۔ ادھر تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، ساتھ ہی آج بڑی کیا کہوں میں، جدوجہد کے بعد فائنلی گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے چوائس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ گئے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنا کنٹروورشل ایشو تھا، ان کو پنجاب سے لانا، پھر یہاں آنا، پھر یہاں کے 5 سینئر 3 ججز کا مقدمات میں جانا، سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا۔ ابھی بھی وہ سپریم کورٹ کے انہوں نے جو فیصلہ جس کے نتیجے میں اب یہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں، اس کو بھی ابھی انٹرا کورٹ اپیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ کا تو لگ رہا ہے کہ ایبسولوٹ کنٹرول اب ہے پارلیمان میں، عدالت میں، لیکن یہاں بھی بات نہیں رک رہی۔ پنجاب میں 26 ارکان تھے، ایم پی ایس تھے جو پی ٹی آئی کے، جو پچھلے دنوں نے ہلا گلا ہوا بجٹ سپیچ کے دوران، آج ان کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ریفرنس بھجوا دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ اگر سڑک پہ بھی احتجاج نہیں ہوگا، ہاؤس کے اندر بھی ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ماحول اتنا گھٹن کا بن رہا ہے، کہاں جائے گی بات؟ یہ تمام چیزیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، شیخ وقاص ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے پچھلے 2 دنوں سے کہ جی جو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تھا، جناح ہاسپٹل لاہور میں، اس کا نام تبدیل کر دیا جا رہا ہے اور اس پہ ان کا نام اب مریم نواز صاحبہ کے نام پہ رکھا جا رہا ہے۔ خیر اس پہ گورنمنٹ کی کلیئرنس آ گئی ہے کہ وہ نام نہیں تبدیل کیا جا رہا، لیکن ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے یہ پروجیکٹس ہیں، ان پہ اپنے خاندان کے صرف نام کیوں ہیں؟ یہ پرائیویٹ فنڈنگ نہیں ہے، یہ پبلک فنڈز ہیں۔
ایک چھوٹی سی لسٹ میں ابھی یہ اس سے زیادہ ہیں لیکن میں نام لیتا ہوں. 13 نام تو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. نواز شریف کینسر ہاسپٹل, نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ, میاں نواز شریف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور, مریم نواز شریف سوشل سیکورٹی راشن کارڈ, مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہیلتھ سروسز پروگرام, مریم نواز ہیلتھ کلینک, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, مریم نواز رورل ہاسپٹل, نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ ریفارمز مریم نواز ہیلتھ کلینک, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود مختار پروگرام, وزیر اعلیٰ مریم نواز فری وائی فائی پروگرام, نواز شریف ہاکی گراؤنڈ سیالکوٹ, مریم نواز شریف لیڈیز پارک اینڈ ایوری تھنگ. کیا اس ملک میں ختم ہو گئے ہیں لوگ جن کے ناموں پہ ہونا چاہیے؟ شہداء کے ناموں پہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہوتا ہے, رائٹرز ہوتے ہیں, آتھرز ہوتے ہیں, بڑے نام دوسرے ہوتے ہیں. یہ کمیونسٹ ڈکٹیٹوریل ملکوں میں ہوتا تھا کہ جو رولنگ ہے ایلیٹ اسی کے ناموں پہ, اپنے خاندان کے ناموں پہ ہو. بلکہ یہ جب اناؤنس بھی ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی میں تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوشی سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. دل کے امراض کا ہاسپٹل جو کہ اپنی طرح کا واحد ہاسپٹل تھا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے, دل کے امراض بڑھ گئے ہیں, تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ایکسٹینشن ایک اور بنائی جائے. مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے. آپ کے سامنے پکٹوریل ایویڈنس ہے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, مہذب جمہوری معاشروں میں یہ نہیں ہوتا. نام رکھتے ہیں لیڈران کے, دوسروں کے جو گزر چکے ہیں, یا وہ لوگ جو بڑے, ہمارے ملک میں بہت ایسے نام ہیں, سوائے یہ تو نہیں کہ سارے نام شریف خاندان پہ آگے ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کی پارلیمان ہے. بلکہ جب یہ ناموں کی بات ہو رہی تھی تو پنجاب کے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ نہیں نام اصل میں جو ہے نا وہ بورڈ آف گورنرز نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. بورڈ آف گورنرز کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ آپ لوگ خود. ان کی سی ای اوز ان ہاسپٹلس کے کون اپوائنٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ خود. جب آپ کے ہینڈ پک لوگ ہوں گے تو یہی ہوں گے. ہو رہا ہے, چلیں ہوتا ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے نہیں. اور عام آدمی کیا حال ہے؟ آج ایک سیلاب شروع ہو گیا مہنگائی کا. ایک ہی رات میں 8 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا. بجلی کے جو فکس چارجز تھے ایون پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے, ان کا بھی 400 سے 600 کر دیا. شاید 200 فرق کا آپ کو یا مجھ میں سے بہت لوگوں کو نہیں پڑتا ہوگا, لیکن ایک عام آدمی کے لیے 200 روپے میٹر کرتا ہے. اور عام آدمی ان حالات پہ رہ رہا ہے. ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی, اب پتہ لگا ہے جی اس پہ ایکشن ہو گیا. ذرا دیکھیے کہ یہ رویے ہیں, ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ صرف اپنے بل کا مسئلہ لے کے گئی تھی شیخوپورہ کے اندر, اور یہ تو ویڈیو پہ آ گیا ہے. اس طرح کی بہت چیزیں ہو رہی ہیں. خیر اس میں بھی چھوڑیں, اب کیا ہم اس پہ بار بار بات کریں. اینی وے ابھی ہم جاتے ہیں رانا ثناء اللہ سے بات کرتے ہیں, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو کھلواڑ بلینز کا ٹیکہ لگ رہا ہے پاکستان میں شوگر مافیا کا, جو وہ لوٹ مچی ہوئی ہے, اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. علیمہ بی بی نے آج بتایا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ 10ویں محرم کے بعد احتجاجی تحریک شروع ہوگی. ایک تو اس پہ کامنٹ چاہیے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ خط ایک آیا ہے, پریس ریلیز یا خط جو مرضی سمجھ لیں, جس کو سائن کیا میاں محمود رشید صاحب نے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, اعجاز احمد چودھری, عمر سرفراز سیما. تو سارے آپ کے سرکاری مہمان ہیں, ان سے تو ملاقاتیں ہو نہیں پا رہی. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں, لیکن مذاکرات تبھی چیزیں ہوں گی کہ ہمیں لوگوں کو ملنے دیا جائے عمران خان سے اور سارا کچھ. پہلے تو تحریک کا بتائیں, اور اس پہ بات کریں کہ جب وہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بات چیت تحریک ہوتی ہے, لیکن کیونکہ آپ خان صاحب کو نہیں ملنے دیتے کسی سے, اس کی وجہ سے آپ خود روک دیتے ہیں بات کو. خود آپ کہتے ہیں کریں مذاکرات, لیکن آپ بالکل اس کا ماحول نہیں بننے دے رہے. دیکھیں پہلی بات تو جو تحریک کی ہے, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی کوشش کریں یا اس کا وہ ارادہ کریں. لیکن وہ تحریکیں جو حکومتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے, بارک صاحب ہمیں بھی اب ساری عمر اسی دست کی سیاہی میں گزری ہے, وہ چلائی نہیں جاتی, وہ خود بخود چلتی.
اور خود حالات جو ہیں وہ پھر اس سمت جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. اس طرح سے تحریکیں چلانے سے نہ چلتی ہیں، نہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. یہ ماسوائے اس بات کے کہ اپنے کارکنوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، کیونکہ جب وہ یہ کہیں گے تو کچھ نہ کچھ لوگ، ان کی تعداد چلیں درجنوں میں نہیں تو سینکڑوں میں ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ لوگ نکلیں گے اور اس کے بعد پھر وہ جب دھر لیے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر بعد میں یہ ہوگا کہ جی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ جو آدمی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف پھر وہ پروسیکیوٹ تو ہوگا. چلیں آپ تحریک آپ نے کہا جو کریں گے نپٹیں گے، لیکن انہوں نے 5 لیڈرز نے اپنے خط میں ایک اور بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لاہور میں 80 رہنماؤں کو اس کا حصہ بنایا جائے. یہ ماڈریٹ لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، ٹھیک ہے، اعجاز چودھری صاحب پرانے جماعتیے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، وہ ان میں گرمی زیادہ ہے. یاسمین راشد صاحبہ تھوڑی سی تیز ہیں، لیکن باقی تو بڑے ٹھنڈے قسم کے لوگ ہیں. آپ لوگ پھر کیوں نہیں ان لوگوں کو انوالو کرتے ایک پروسیس میں تاکہ واقعی کوئی معنی خیز بات چلے؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ایک یعنی یک طرفہ اور انتہائی جو ہے نا وہ یعنی ایک سائیڈ کے موقف کی سوچ ہے کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ ماحول اس طرح سے نہیں بنتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم جو ہے وہ جیل کے باہر جا کے کہے کہ جی میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ مذاکرات کریں، یا ایون وہ گورنمنٹ کا کوئی وفد یا کوئی کمیٹی کیسے بھیج سکتے ہیں؟ سر انہوں نے آپ کو اوپننگ دی ہے، رانا صاحب انہوں نے اوپننگ دی ہے، انہوں نے کہا ہے ہماری ملاقات کروائیں. نہیں آپ ان لوگوں کی ملاقات کروانے کے حق میں ہیں کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کروائیں. بالکل نہیں ہوگی، نہیں ایسے بالکل نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے، یہ جو مذاکرات ہے یا گفتگو ہے، یہ شروع کہاں سے ہونی ہے؟ یہ پارلیمنٹ سے شروع ہونی ہے. یہی اس کا طریقہ کار ہے. اور وزیر اعظم وہاں پہ 3 مرتبہ ان کی سیٹوں پہ جا کے ان کو کہہ چکے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. ملک کو جو ہے وہ مشکلات سے، جو ہمارا اکانومی کا بحران ہے، اس سے پہلے یہ انڈیا پاکستان صاحب آپ بات کرتے ہیں حق ہوا، آپ بات جس کرتے میں ہیں اللہ تعالیٰ پارلیمان نے کی، ہمیں سرخرو کیا، اس کے اوپر بات کریں. آپ بات کرتے ہیں پارلیمان وہ کی. بات شروع ہوگی تو اس بات کے شروع ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں میں ایک سوال ہے، یہ کہیں کہ جی آپ پہلے ہمارے جیلوں سے بندے رہا کریں، پھر ان کو جو ہے وہ ہمارے پاس بٹھائیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا رہا کروائیں، ہوتا. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا رہا کروائیں، انہوں نے کہا پروسیس میں شامل ہوں، وہ اندر رہ کے بھی پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان سے ملاقاتیں اگر لوگوں کی ہوں گی تبھی ایک مشاورت پھیلے گی نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کا ایبسلیوٹ کنٹرول آ گیا ہے پارلیمان کے اوپر. سپریم کورٹ آپ کی مرضی کی بن گئی، اسلام آباد کے چیف جسٹس بھی آپ کی مرضی کے آگے، سب کچھ جو ہے. برداشت کا حال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر احتجاج کرتی ہے پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کے اندر، تو آج ریفرنس موو کر دیا اسپیکر صاحب نے پنجاب کے کہ ان 26 بندوں کو آپ ڈی سیٹ کر دیں. نہ آپ پارلیمان کے اندر شور کرنے دیتے ہیں، نہ آپ کہتے ہیں سڑک پہ کوئی آئے. آپ تو خود ایسا گھٹن کا ماحول بنا رہے ہیں کہ اینڈ میں پریشر کوکر پھٹ ہی جائے، اس میں سٹیم نہ نکلے باہر. نہیں دیکھیں، احتجاج اور چیز ہے، گالی گلوچ اور چیز ہے. اور جو احتجاج وہاں پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں تھی اور وہ کوئی جمہوری رویہ نہیں تھا. اور اس رویے کے خلاف اگر اسپیکر صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے
تو اس کا فیصلہ اسپیکر نے تو نہیں کرنا نا. وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے, الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اس کے مطابق وہ جن لوگوں نے وہاں پہ شور کیا ہے, وہاں پہ جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ گفتگو فرمائی ہے, وہ اگر آپ کو بھی وہ جو وہ آڈیو ویڈیو بنی ہے اگر آپ بھی وہ سن لیں تو شاید آپ اس بات کے رانا صاحب قائل ہو ماضی جائیں میں کہ بڑا جناب کچھ یہ ہوا, ہم نے اجلاس جو کور کیے ہوئے ہیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف باتیں کرتے تھے آپ کے لوگ نیشنل اسمبلی میں, وہ بھی ہم نے سنی ہوئی ہے. ننگی گالیاں سب کچھ ہوتا تھا, چلے ایک سیشن کے لیے بین کر دیا, 2 سیشنز کے لیے بین کر دیا, ڈی سیٹنگ نہیں ہوئی, ایسی بات نہیں. آپ کے لوگوں نے بھی بڑی بڑی زبان استعمال کی ہوئی ہے, ہم نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے. تو یہ تو نہیں کہ کبھی ہوا نہیں ہے پہلے, کہ اب شاید ایسا ماحول بن گیا کہ بادشاہت بن گئی ہے, کوئی ذرا سا بھی نہیں بول سکتا. سن لیں نہیں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے, سن لیں. اگر ہوتا رہا ہے تو ایکشن بھی ہوتا رہا ہے. ڈی سیٹنگ آپ مجھے بتائیں کہ جب نہیں اب سنیں نا ذرا, اب سنیں نا ذرا سر, آپ مجھے بتائیں کہ 2003 میں جب مجھے گھر سے اٹھا کے جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا تھا, اور اس ٹارچر کے نتیجے میں جو میرا میڈیکل ہوا تھا, اس میں جو میڈیکل کی زبان میں میری پوزیشن تھی, آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے کوئی اس وقت کوئی بم دھماکہ کیا تھا؟ اسمبلی میں تقریر ہی کی تھی نا. تو اب کتنے لوگوں کو ہم نے اٹھا کے جو ہے ان کو ٹارچر کیا. اب آپ جو ہے وہ ریفرنس بھی برداشت نہیں کر رہے, آپ ان کو جو ہے وہ سیشن سے بلاک کرنا بھی برداشت نہیں کر رہے. اتنا فوجداری مقدمات ہونے چاہیے تھے ان لوگوں پہ, سزائیں ہونی چاہیے تھی. وہ تو ایک واقعہ اور نوعیت کا ہے, وہ تو ابڈکشن, ٹارچر, جھوٹا مقدمہ, سن لینا, وہ اور چیز ہے. نہیں بات سنے نا, نہیں بات سنے نا, اور نوعیت کا جو بھی ہے وہ بالکل غلط ہوا ہے. تو سن تو لینا حضور سن لینا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ میں نے اسمبلی میں بلدیاتی ایکٹ جو اس وقت ایک ریٹائرڈ جنرل کا جو ہے وہ اپنا نسخہ تھا یا تحفہ تھا, اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے کو میں نے 2 4 10 لفظ جو ہے وہ ایسے کہہ دیے تھے جو ان کی جو ہے وہ طب نازک پہ ناگوار گزرے تھے. صحیح. اور اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا تھا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نوٹس دے دیا ہے یا ریفرنس بھیج دیا, یہ بڑا ظلم کر دیا. یہاں پہ یہ کچھ ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا رہا؟ نہیں, میں تو اس اینگل سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ مذاکرات حل ہیں. جب مذاکرات کی کوئی ادھر سے بات کرتا ہے تو آپ لوگ بالکل دھتکار دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں انہوں نے اسٹرائک کرنی ہے, کر لیں, تحریک چلانی چلائیں. سن لیں حضور, سن لیں. مذاکرات کی بات جو ہے وہ ہم کوئی ہوا میں نہیں کر رہے. مذاکرات کی بات جو ہے وہ وزیر اعظم اپوزیشن کی سیٹوں پہ جا کے, جبکہ بجٹ پاس ہو چکا تھا, کوئی مجبوری نہیں تھی, جا کے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, اور ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جو ان کے سینئر ترین رہنما ہیں, ان سے وہ بات کرتے ہیں, وہ بات چلائیں آگے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سے بات ہوگی, سن لیں. نہیں مالک صاحب آپ ایسا کریں نا, گور خان کو آپ کیا نہیں جانتے, اسد کیسر صاحب کو کیا آپ نہیں جانتے, عمر ایوب صاحب کو کیا آپ نہیں جانتے, آپ ان سے کہیں کہ وہ یہیں سے بات شروع کر لیں. وہ وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے آئیں بیٹھیں اسپیکر چیمبر میں, اور بیٹھنے کے بعد ان کو کہیں کہ جناب وہ جو ہمارے 5 آدمی ہیں. آخری بات یعنی کہ آپ کے نزدیک یہ جو خط آیا ہے ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. آپ کے نزدیک یہ جو 5 لیڈران کا خط آیا, آپ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ نہیں, اس کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے, کیونکہ یہی راستہ ہے. میں نے یہ بات غالباً آپ کے ہی پروگرام میں آج سے کچھ 10 دن پہلے کی تھی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ دیر از نو آپشن, کوئی اور آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں جو لوگ پڑھتے ہیں پریزیڈنٹ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تو کیا ہوا تھا؟ چینی مہنگی ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم 2006 سے اگر کانسٹنٹ ریکارڈ دیکھیں تو نظر ہی آتا ہے ہر سال ایک ہی بحث ہوتی ہے, زیادہ کھپت ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کر لیں, امپورٹ کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, اور پھر وہ چلتا رہا. اب کیا ہوا؟ ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے. بتایا گیا کہ جی پچھلے سال چینی بہت زیادہ ہے, پاکستان میں وافر سٹاکس ہیں, ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اینڈ بٹوین 24-25 7,65,734 ٹن ایکسپورٹ کر دی گئی. جب ایکسپورٹ کیا گیا تو اس میں بتایا گیا کہ جی گارنٹیڈ ہو گیا ہے, پیچھے چینی مہنگی نہیں ہوگی اور بالکل وہی ریٹ رہے گا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کانسٹنٹلی پرائس بڑھتی گئی قیمت کی. آج 170 سے لے کے 208 روپے پر کلو کی گئی ہوئی ہے. اور جب یہ اجازتیں ہوئی تھیں تو اس پالیسی کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اس کی قیمت میکسیمم 164 روپے ہے, اس سے اوپر نہیں جائے گی. لاسٹ ٹائم جب ایکسپورٹ ہوئی تھی, ڈیل ہوئی تھی, تو 140 طے ہوا تھا. آج اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم 500 ٹن امپورٹ کریں گے. لیکن ساری گیم میں ہے کیا؟ یہ ہے پاکستان کی شوگر مافیا. 114 ارب روپیہ کمایا اس ایکسپورٹ سے شوگر انڈسٹری نے, 114 بلین. اور اب جو پرائس مارکیٹ ہے, اس جو انیشل پرائس تھی اور پرائس ڈفرنس ہے, اس سے تقریباً 50 سے 60 روپے ہے. اگر ان کے اپنے ریکارڈ دیکھے جائیں تو ان کے پاس اس وقت سٹوریج میں ہے تقریباً 24 لاکھ ٹن اس وقت پڑا ہوا ہے. اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں صرف 50-60 روپے سے تو یہ بھی کروڑوں روپے کا پروفٹ ہے. جب لاسٹ گورنمنٹ نے کیا ایکسپورٹ ہوئی تو تب 3 بلین کی پنجاب کی کمپنیز کو سبسڈیز بھی دی گئی. 3 بلین علیحدہ کو دیا گیا, اور پھر جو پرائس ڈفرینشل پہ انہوں نے اربوں کمایا وہ بھی کمایا گیا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی شوگر مافیا اتنی مضبوط ہے, اس پہ ہاتھ نہیں کوئی ڈال سکتا. اور میں آپ سے آج ایک خبر شیئر کروں, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس بار جب یہ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی تو جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں یہ اس کے حق میں نہیں تھے اور انہوں نے انکار کر دیا. پھر خاندان کی ایک میٹنگ میں ان کو کہا گیا کہ یہ ہر قیمت پہ ہونا ہے, اور اس سے آگے میں ابھی شیئر نہیں کر سکتا کہ اس سے کانسیکوینسز کیا تھے. بہرحال گرجنگلی اجازت دے دی گئی. یہ ہم وہی سائیکل ریپیٹ کرتے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ذرا کھل کے بات ہو جائے کہ کہاں جا کے بات رکے گی. عام آدمی پہ پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے ایک ہی رات میں 8.5 روپے کے قریب, 8.36 پیسے. ڈیزل بڑھا دیا جاتا ہے 10 روپے 39 پیسے, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مہنگائی کے اوپر ہے. اور چینی, ہم ون آف دا ہائیسٹ کنزیومنگ نیشنز ہیں چینی کے معاملے میں, ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈلتا؟ 2020 کے اندر ایک انکوائری کمیٹی بھی بنی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی تحت. اس نے 3-4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, اور اس میں یہ بھی تھی کہ جتنے یہ گوڈاؤنز ہوتے ہیں جہاں پہ ساری شوگر سٹور ہوتی ہے یہ بالکل رجسٹرڈ ہونے چاہیے, ان کی پوری ٹیگنگ ہونی چاہیے. آج تک نہیں ہوا, 5 سال گزر گئے اس چیز کو, اور وہیں سے سارا. اب اس نے لنگریال صاحب ایک بریفنگ میں تھے اور اس میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی 7 کمپنیز کے جو نام ہیں یہ ان کو ہم نے ان پہ کیسز کھولے ہیں, کوئی فراڈ کر رہا ہے, کسی نے علیحدہ پائپنگ بنائی ہوئی تھی, سب کچھ. ان کے نام نہیں دیے. اور پھر خبر میں آیا کہ جب 2 گھنٹے کے بعد ایک سیل لفافہ دیا گیا عمر ایوب خان صاحب کو, ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, وہ خب ڈال رہے تھے تو ان کو دیا گیا. اس کے بعد وہ نام بھی سامنے نہیں آئے. جب آپ اونرشپ میں دیکھتے ہیں تو اس میں شریف خاندان بھی اونر ہے, اس میں زرداری صاحب کے قریبی اومنی گروپ والے بھی اونر ہیں, بہت سے MNAs MPAs ہیں جن کی فیکٹریز ہیں. اور یہ جو 7 کمپنیز ہیں ان میں سے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں, ان میں سے ایک کمپنی ایک ایسے شخص کی ہے جو اس وقت بھی بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ ہیں. یہ سارا سکینڈل ہے کیا چینی کا؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہیں, سابق فنانس منسٹر, بہت شکریہ. چینی پہ آ جائیں, یہ اسکیم ہے کیا اتنا بڑا, کیوں قابو نہیں ہوتا؟ بالکل قابو کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی ہے. جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہوئی. آپ نے ایکسپورٹ کرایا اس وقت جب آپ کو پالنا تھی کہ پرائسز بڑھیں گی اس سے, اور پرائسز بڑھانے کے لیے آپ نے ایکسپورٹ کیا تھا. 130 روپے کی پرائس تھی چینی کی, آپ نے کہا ایکسپورٹ کھول دو. آٹومیٹکلی جب آپ ایک اور بائر لے کر آئیں گے تو پرائس بڑھ جائے گی ادھر. پھر آپ ایکسپورٹ کھولتے رہے, پرائس آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. ایک دن میں 190-200 روپے کی نہیں ہوئی ہے, 130 سے آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. آپ اجازت دیتے رہے, آپ نے کہا تھا 140 کے اوپر جائے گی ہم روک دیں گے, آپ نے نہیں روکی. تو ایکسپورٹ ہو گئی 7,65,000 ٹن, رائٹ.
یو نیو کہ بڑھ جائے گی. اب آج اس وقت چینی کتنی ہے؟ نومبر جتنی ہے. تو اب آپ نے کہا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ واپس لے آؤ. کیوں آج اجازت دے رہے ہیں؟ کیوں آپ نومبر میں لا رہے ہیں چاہ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نومبر میں یہ چاہتے ہیں تھوڑی سی پرائس کم ہو، کیونکہ اس وقت گنے کی پرائس پھر ریپریس ہو جائے، تو پھر گنا سستا مل جائے گا اور چینی کے مل مالکان جو ہیں پھر پیسے کما لیں گے. دس واز ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ان 2020 اور 19 عمران خان کے زمانے میں. آپ شہباز صاحب کے اس وقت کے ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں. شہباز صاحب نے ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے شوگر مافیا کے زیر اثر آ گیا. اور اس بار بھی سن لیں ذرا، اس زمانے میں یہی جو آج کی گورنمنٹ ہے، اس زمانے میں اپوزیشن میں تھے، ذرا ان کے کچھ اس سے بہت زیادہ بیانات ہیں لیکن تھوڑے سے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، ذرا سن لیں اس وقت کیا بات کرتے تھے. چینی کی قیمتیں ہو چربا ہے، آٹا سمگل ہو گیا. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. فیصلہ کر لیں کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ. یہ چالی حکومت ہے، چینی چوری نہیں رکے گی. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ روز آٹا چینی ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، وہ جہانگیر ترین کہاں گیا؟ جہانگیر ترین کے ذریعے اس چینی کی قیمت میں ڈاکہ ڈالا گیا. جہانگیر خان ترین باہر بیٹھا ہے 100 ارب کی چوری کر کے. چینی کا سارا را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے، شوگر ملز موجود ہیں، گنا موجود ہے، مگر آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور 150 روپے کلو پہ جا پہنچی ہے اور پھر بھی نایاب. ووٹ چور عمران خان کی کارکردگی ہے. چینی چور، آٹا چور، ووٹ چور، بجلی چور، گیس چور. تو وہ یہ جان رہے ہیں کہ جو اس کی کارکردگی ہے، نالائکی ہے، نااہلی ہے، اس نے ان کے ووٹ بینک پہ بھی بہت برا اثر ڈالا ہے. چینی چور، آٹا چور، پانی چور، گیس چور، عمران چور، عمران چور، عمران چور. سب چور. جب دوسرے گورنمنٹ میں ہوں تو سب چور. وہی کام جب آپ خود کریں تو دین اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. تب تو آپ خیر ان کی گورنمنٹ میں ساتھ ہی تھے جب جس زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا. ہم اپوزیشن میں تھے اس زمانے میں. آپ سوری مطلب آپ اس گروپ کے ساتھ تھے، پارٹی کے ساتھ تھے. اپوزٹ گورنمنٹ تو ان کی تھی. ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے. ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. کیسے ٹوٹے گا؟ دیکھیں کون زیادہ پاورفل ہے؟ شوگر مل اونر زیادہ پاورفل ہیں، عام پاکستانی عوام؟ یہ اس کا تعین کر لیں پہلے آپ. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شوگر مل اونر زیادہ پاورفل ہیں اور پاکستانی عوام کم پاورفل ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ان کی آپس کی ٹگ آف وار ہوگی تو شوگر مل اونرز جیتے ہیں. وہ اب 2020 میں بھی جیتے، 19-20 میں، وہ آج بھی جیتے ہیں. یا تو آپ جیسے کہ آپ نے گندم میں کیا، آپ کھول دیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اپوز کر رہے تھے کہ بھی امپورٹ نہ کریں، اسکینڈل بہت بڑا بن جائے گا. پہلے ہم نے بیچا، آج جو فیصلہ ہو گیا 500. انہوں نے کہا کہ جی ٹی سی بی کرے گی، اور پہلے تھا صرف ٹی سی بی کر رہی ہے، اب آ گیا کہ پرائیویٹ لوگ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں آج کے لنڈن کے سارے ریٹس نکلوا رہا تھا انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے. اس کے مطابق اگر ٹیکسز وغیرہ نہ ہوں، سمپلی آپ کاسٹ پرائس پہ امپورٹ کر لیں، تو 153 روپے پر کے جی ہے جو آج چینی اویلیبل ہے. 130 سے ہم نے بیچی، اپنی پرائس لے گئے 170 190 پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 500 ٹن امپورٹ کر لیں، اور اگر وہ آتی ہے تو اس ریٹ پہ. پھر ٹی سی بی کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ سیدھا پھر کھول دیں امپورٹ اور کہہ دیں کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، لوگوں کو سستی چینی مل جائے گی. 3 سے 4% بچتے ہیں ٹی سی بی کو ڈالنے میں حکومت کے لوگوں کو، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو سیریسلی، میں جب غزبی وزیر تھا تو میں شہباز صاحب کو کہتا تھا کہ ویٹ بھی امپورٹ کرنا ہے آپ ٹی سی پی کے تھرو نہ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کر لیں. ابھی بھی آپ چینی کا کہہ دیں کہ 1 لاکھ ٹن 2 لاکھ ٹن 10 لاکھ ٹن جتنی آپ کو چینی منگوانی ہے، اجازت دینی ہے، آپ اتنی دے دیں کہ اتنی بغیر ڈیوٹی کے آئے گی. 5 لاکھ ٹن کی، 7 لاکھ ٹن کی، جو بھی آپ کو دینی ہے. لیکن آپ کو ٹی سی پی میں اس میں مطلب واٹ از دا نیڈ فار ٹی سی پی؟ اٹس اے پرائیویٹ گڈ دیٹ یو کین امپورٹ ادھر ان شپس اور ان کنٹینرس. آپ 1000 چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں، 1000 ایک چیز ہو جائے گی. ٹی سی پی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں، یہ تو کرپشن کھول رہے ہیں آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ سے اس پہ میں نے بہت پروگرامز کیے کہ ڈیٹا جس پہ ریلائی کرتی ہے حکومت ہر دفعہ، جو مرضی کہے کہ جی ہمارے یہ ہے، ہم نے ٹریکنگ کیا، وہ کیا، یہ سارا جو شوگر مل ایسوسی ایشن نے دیا ہوتا ہے. اتنا سٹاک ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا ایکسپیکٹڈ ہے، یہ کنزمپشن ہے. ایون ان کے کنزمپشن فگر کہ جی سال میں اتنی کنزیوم ہوتی ہے. جب ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے، اگر آپ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا دیکھیں، جب ایکسپورٹ کی پرمیشن لینی ہوتی تو کنزمپشن اچانک پاکستان میں کم ہو جاتی ہے. نہیں لوگ کم چینی کھا رہے ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہے. پھر ہوتا ہے یا وہ فگر جھوٹا ہے، اوتھینٹیکیٹڈ فگرز بھی نہیں ہیں. جب آپ بھی فائنانس منسٹر تھے یا گورنمنٹ میں تھے،
گورنمنٹ نے کبھی یہ فگرز اتھینٹیکیٹ کیا؟ بیکاز گورنمنٹ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہر کمپنی کی اصل پروڈکشن کتنی ہے. سو وہ ایکچولی کیا ہے کہ کیونکہ چینی کے لائسنسز ملتے ہیں چینی کے مل لگانے کے، تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن کتنی ہے، اور ان کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، وہ کم بتاتے ہیں تاکہ ان کو سیل ٹیکس بھی کم دینا پڑے. اب اس کا کچھ سدباب کر رہے ہیں وہ لوگ ایف پی آر کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دین یو ہیو شوگر کمشنرز، دین یو ہیو دا ڈیٹا کمنگ فرام دا شوگر ملز ایسوسیشن. وہ ظاہر ہے کہ بائس ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن آپ شوگر کمشنر سے اور جو علاقے کے کمشنرز ہیں ان سے آپ یہ کنفرم کروا سکتے ہیں کہ کتنی چینی ہے. ہر علاقے کے ڈی سی کو کہہ دیں کہ یار تم بھی کنفرم کر دو شوگر کمشنر. میری آج شوگر انڈسٹری کے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، اب اس لیے مجھے کنفرم میں کا ٹائم نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ٹریکنگ کے لیے بھی ایک تو ہوتا ہے کہ جو آپ کا بیگ آتا ہے اس کے اندر ہی وہ ویو ہوا ہو پیٹرن اور سارا ہو. بہت سی کمپنی اب تک سٹیکر لگاتی ہیں اوپر ٹریکنگ والا. سو اگر آپ نے 100 میں سے 50 پہ سٹیکر نہیں لگایا ہوا ٹریکنگ کا تو وہ آپ کا نظام میں سے نکل گیا. وہ اب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، پرانے بیگز واپس بکتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اب یہ کہ یہ بہتر ہو رہا ہے. The problem is this. دیکھیں you don't really need to be Einstein here to know this. آپ کے پاس جب بھی چینی ہوگی آپ ایکسپورٹ کریں گے پرائز بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی چیز معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پاکستان میں کتنی چینی ہے یا کتنی بن رہی ہے یا کتنی کنسمپشن ہے. آپ نے 130 روپے پہ پرائز کھول دی، آپ نے کہا کھول دو چلو 5 لاکھ ٹن یا 7 لاکھ ٹن. جب 1 لاکھ ٹن گئی اور یہاں چینی کی پرائز 130 سے بڑھ کے 150 ہو گئی تھی، آپ کو اس وقت پتہ چل گئی تھی کہ پرائز بڑھ رہی ہے یار، تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ اس وقت روک دیتے، آپ نے نہیں روکی. اس کا مطلب ہے کہ یو نیو ایگزیکٹلی واٹ واز ہیپننگ. یہ ملوں والے کہتے ہیں کہ جی وہ تو جی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ڈیلر یا ریٹیلر، وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں. کون ریٹیلر؟ نہیں، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ذخیرہ اندازی کر سکے. مل والے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی بینک سے لون لینا ہوتا ہے. پاکستان میں ایوریج پہ 5.5 لاکھ ٹن مہینے کی امپورٹ ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 5.5 لاکھ ٹن. ہر سال آپ کی 2.5% سے پاپولیشن بڑھتی ہے، آپ اس کو 2.5% سے ضرب دے دیں تو تھوڑی تھوڑی مطلب ہے کہ 75 ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح بڑھتی رہے گی. یہ آپ کی کنسمپشن ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا حساب کرنے کی ضرورت نہیں. ڈونٹ ایون وری اباؤٹ واٹ دا مل از ٹیلنگ یو. یو کین سی بائی پرائس موومنٹ کہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور آپ نے دے دی اس میں کوئی بات نہیں. جب آپ نے دیکھا کہ 130 سے 150 سے 160 ہو گئی، وہاں آپ کو روک دینا چاہیے تھا. وہاں آپ نے نہ روک کے غلطی کی ہے. آپ اس انڈسٹری میں ہے، آپ کی کینڈی لینڈ اور سب کچھ ہے. آپ آن دی ادر سائڈ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی ون آف دا بگیسٹ بائرز ہیں شوگر کے سب کچھ. آپ ذرا میں بتائیں کہ انڈسٹریز اور ان کا کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈو یو پلے ٹوگیدر؟ دیکھیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان کے اس پہ ہیں، ادر سائڈ پہ ہیں نا. کہ جب یہ جو دیکھیں کہ جتنے کی چینی ملے گی ہم تو پرائس پے کر رہے ہیں. مڈل مین سے لیتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ملر سے لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی مڈل مین کرتا ہے سارا. عموماً مڈل مین سے ہی لیتے ہیں، لیکن مڈل مین بروکریج کرتا ہے. وہ بروکریج کرتا ہے، وہ مطلب اپنا جو بھی 2-2.5 پیسے رکھتا ہے روپے کے اوپر یا 100 روپے کے اوپر وہ رکھتا ہے. مڈل مین بروکریج کرتا ہے، ہم تو بروکریج سے لیتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی آئی نو کہ تھوڑا سسٹم اچھا ہو گیا ہے ٹیکس کی انفورسمنٹ کا. ہم لوگوں کو تو ایک اور ٹیکس دینا پڑتا ہے. جو کنفیکشنری انڈسٹری ہے، بسکٹ انڈسٹری ہے، ان کو تو جو چینی کی پرائس ہوتی ہے اس کے اور 15 روپے اور دینے پڑتے ہیں ایکسائز ٹیکس میں، جو ہم کو واپس بھی نہیں ملتی، جو پچھلے سال سے انہوں نے لگایا تھا. ایک ایکسائز ٹیکس ہم پہ اور بھی لگایا ہوا ہے اب، جو اس بار انہوں نے چوزوں پہ بھی لگا دیا ہے کہ سم ہاؤ دے تھنک کہ کنزیومنگ آف چکن از بیڈ فار یو. ٹھیک ہے، تو اس غریب ملک میں انہوں نے جو سب سے سستا پروٹین. علاج کیا ہے یہ چینی کا جو مافیا ہے، اس کو کنٹرول میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ آپ نہ کریں نا کنٹرول، آپ چھوڑ دیں، آپ کنٹرول نہ کریں. آپ دیکھیں نا، آپ پانی سستا دیتے ہیں شوگر کین کو، تاکہ شوگر کین اگر آپ پانی کی پرائس کریکٹ کر دیں تو یہاں پہ کاٹن زیادہ ہو جائے گی. آپ شوگر کین، اس کے بعد پھر شوگر کین انڈسٹری کو جب ضرورت ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں. آپ نے ان سے مہنگی بجلی بھی خریدی ہوئی ہے. اب یہ اس بار جو ہے وہ تھوڑا سا جنرل صاحب نے صحیح کیا ہے، ورنہ تو مہنگی بجلی آپ ان سے لے رہے تھے بگاس کی. اس کے بعد وہ اسٹیل مل لگا کے وہاں پہ ادھر سے چوری ہوتی ہے. وہ اسٹیل مل جو ہے پاکستان میں، اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ سیل ٹیکس نہیں لگاتے، آپ اس کی بجلی کی کنسمپشن پہ اس کو سیل ٹیکس لگاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا شوگر مل والوں نے کہ اپنی شوگر مل کے اندر اسٹیل ملیں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. جی 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 یہ بڑے لوگ ہیں. یہ سمجھائیں تھوڑا سا تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا اسکیم ہے. اسکیم نہیں ہے، کہ انڈسٹری پریکٹس ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی ایک شوگر مل ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ بجلی بنا سکتے ہیں. بجلی آپ حکومت کو بھی بیچ سکتے ہیں، جو مہنگی بیچتے تھے اب حکومت نے تھوڑا سا ٹھنڈا کیا ہے تو آپ کے پاس بجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اسٹیل مل کے اوپر ہم ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے، سیل ٹیکس.
ہم کو کیسے پتا چلے کہ اسٹیل نے کتنی پروڈکشن کری؟ تو ہم بولتے ہیں کہ اچھا بھائی بجلی کا اس کے بل دیکھو اتنا لگا ہے، اس میں سے اتنا پروڈیوس ہوا ہوگا، اس میں سے اتنے یونٹس ہوئے تو اتنے اب آپ کو وہ بھی نہیں مل رہا بیکاز وہ شوگر مل اپنی بجلی دے رہا ہے، تو آپ یہ نہیں پکڑ سکتے کہ اسٹیل مل نے کتنی اسٹیل بجلی کتنی استعمال کیا تو اسٹیل کتنا نکلا، کیونکہ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ تو اسکریپ ہے، وہ تو اسکریپ ہے بلٹ سے، تو اس سے تو آپ کو نہیں پتا چلتی، تو بجلی سے پتا چل رہی تھی، اب بجلی انہوں نے اپنے آپ کو دینا شروع کر دی. سو اس کے بعد پھر ایتھنال بھی بنتا ہے، اس سے ملاسس وغیرہ ایتھنال بھی بنتا ہے. سو دا تھنگ از کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بزنس سے دور ہو جانا چاہیے. آپ کو نہ ریسٹرکشن کرنی چاہیے نہ آپ کو ڈالنا چاہیے. جب اس بار آپ نے ویٹ کے آپ نے بڑے فری مارکیٹ میں گئے اور آپ نے ویٹ کو کھول دیا نا، فارمرز کو مار دیا آپ نے، لیکن آپ نے بولا ہم فری مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تو ادھر بھی چلے جاؤ پھر فری مارکیٹ میں، ڈیوٹی فری آنا تو چینی کو جتنی آ رہی ہے چینی آ جائے، اور پھر مل والوں کو جہاں لگانا ہے لگاؤ، اور پرائسز پانی کی صحیح کرو تو فرٹیلائزر سب سے شوگر کین کے فرٹیلائزر. لیکن اس کے لیے پھر پالیسی بنانی پڑے گی. اگر شوگر مل اونرز خود گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، رولنگ فیملی ہے، ان کی شوگر ملز ہیں، پیپلز پارٹی کی رولنگ فیملی ہے، ان کی بھی گروپ کی سر آپ یہ نہیں کہیں، آپ یہ کہیں چینی ملز ہیں، ایک دو ایسے سیاستدان ہیں کہ جن کی شوگر مل نہیں ہے، باقی جو سب کی ہے. تو پھر ایسے ہی چلے گا؟ چلتا آ رہا ہے نا پاکستان، ایسے چلتا آ رہا ہے نا. مطلب آپ دیکھیں نا، ہر حکومت میں تو یہ ہوا ہے. عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے، عمران خان کی حکومت میں جب ہوا تھا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کیا؟ اگر آپ کو یاد ہے کہ چودھری افتخار نے بھی ایک نوٹس لیا تھا جب 40 روپے کی چینی ہو گئی تھی اس زمانے میں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو یہ تو چلتا آ رہا ہے، یہ تو مطلب یہ تو ہے ہی. سو ویری وانٹ ٹو ڈو از ٹو ریڈیوس دا سائز آف دا گورنمنٹ، دا اسکوپ آف دا گورنمنٹ، کہ یار اس میں یعنی پھر ہم نہ ہی سمجھیں. جب آپ کے کابینہ کے اندر مین وزارات کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے کام کرتے ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ شہباز صاحب خود بھی مل اونر ہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہ کرو، لیکن ان کو پھر گھر سے پریشر آیا. لیکن the thing is کہ there are many people in the government who own sugar mill, there are many people in the opposition who own sugar mill, there are extremely many people. خسرو بختیار کی فیملی کے تھے، ان کے بھائی فنانس منسٹر پنجاب تھے، وہ سینٹر میں وزیر تھے، ان کی بھی شوگر ملیں چل رہی تھیں، دریشہ خاندان کی ملیں تھیں، چودھریوں کی ملیں تھیں، زرداری صاحب کے گروپ کی ملیں تھیں، پھر رولنگ فیملی کی مل، اس وقت بھی ایک ایسے پی ایم ہیں ان کی بھی شوگر مل ہے. سو یہ تو ہر جگہ ہیں. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں حکومت کو اس بزنس سے ہٹا دو، الگ کر دو. تو طریقہ ایک ہی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کریں آپ شوگر انڈسٹری کو، ریگولیٹ کریں، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن دا چین کریں. آپ سبسڈی دیکھیں، آپ شروع کرتے ہیں نا پاکستان کے اندر، آپ وفاق جو ہے وہ سبسڈی کھاد بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ جہانگیر ترین صاحب جو تھے، ان کے پاس ہزاروں ایکڑ انہوں نے لیز کرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ جب سستی کھاد دے رہے ہیں تو آپ وہ 10 ایکڑ کے فارمر کو نہیں دے رہے سینٹرل پنجاب میں، آپ 3000 ایکڑ کے فارمر کو بھی دے رہے ہیں. اور بنتا بھی ہے کہ اگر آپ 10 کو دے رہے ہیں تو آپ 3000، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں سبسڈی، آپ فارم پہ سبسڈی دیتے ہیں، پھر آپ پانی سستا دیتے ہیں. آپ نے پانی اتنا سستا دینا شروع کر دیا کہ شوگر کین جیسا واٹر اسکوپک جو ہے، ہائیڈروسکوپک جو پلانٹ ہے وہ بھی بنانے لگا ہے، شوگر بنانے لگا، اور آپ کی کاٹن کم ہو گئی. آپ کے کاٹن، اچھا آپ نے وہ جو ایک زمانے میں تھا کہ یہ کاٹن بیلٹ ہوگا، انگریز کے زمانے سے تھا کہ یہ کاٹن بیلٹ ہے، یہ ویٹ بیلٹ ہے، وہ ختم ہو گیا پاکستان میں. اب جس کی جو مرضی ہے، مطلب یہ پوری مادر پدر آزادی ہے کہ جس کی جو مرضی کاٹن بیلٹ میں جا کے اس نے گنا لگا لیا، پانی تو سستا مل رہا ہے، ویٹ پہ سبسڈی مل رہی ہے، سوری فرٹیلائزر پہ سبسڈی مل رہی ہے، اس نے وہ لگا لیا، اس نے اپنی مل لگا لی وہاں پہ، اور اس نے گنا بنا لیا. اور اس کے بعد اگر خدا نہ خاصا گنا سستا ہو گیا تو آپ نے تو بس پھر ٹھیک ہے، گورنمنٹ شوگر کو سبسڈیز دیتی جائے، ارب پتیوں کو اور اربوں روپے کما کے دیتی جائے، اور ٹیکس والے کو رگڑ رگڑ کے آپ سیلریڈ کلاس کو رگڑا دی جائے. ہے نا سیلریڈ کلاس یہاں پہ 620 ارب روپے دینے کے لیے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. آپ نے تو آپ کو پتا نا، آپ کی یہ جو وہ تاجر دوست اسکیم تھی، اس سے 40 لاکھ روپے سے کم جمع ہوئے. 36 لاکھ سے کتنے 50 بلین کا ہمیں سنا، 53 بلین کا ٹارگٹ، اور ملے کتنے 50 لاکھ بھی نہیں. اچھا اب آئے میں تو چلیں شوگر پہ تو ہو گئی. ایک اور میں نے بات آپ سے پوچھنی تھی. اب جب ابھی فگرز آئے ہیں ایف بی آر کے سارے، تو جہاں جہاں کام کر کے اکٹھا کرنا تھا، سیلز ٹیکس اس میں بھی مار پڑی نہیں کر سکے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے، اسی طرح چلیں امپورٹ ڈیوٹی تو چلیں والیوم کم ہوا ہوا تھا، سمجھ آتی ہے. سیلری کلاس کا میں فگر دیکھ رہا تھا کہ 1.8 کھرب روپے ہم نے دیے ہیں، جو 350 ارب ٹارگٹ سے زیادہ تھے، اور پچھلی دفعہ جو تھی وہ 1.25 ٹریلین مور دین لاسٹ ایئر. اب یہ جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے
ہاؤ ڈو یو سی اکنامک حالات اب جو بن رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں سب اچھا ہے، دیکھیں آج اسٹاک مارکیٹ کا سارے بتا رہے تھے ہائیسٹ ایور ہو گئی ہے اور میگا انڈیکیٹر سارے اچھے ہیں، آئی ایم ایف بھی خوش ہے، فنچ بھی ریٹنگ ٹھیک کر دی ہے. دیکھیے دنیا میں پیٹرول اگر $60-67 کا ہے جو آج کل ہے، تو پاکستان کی اکانومی پہ ایک پریشر کم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو آپ آئل امپورٹ کرتے ہیں اس کا بل $2-4 بلین سے کم ہو جاتا ہے، وہ پریشر کم ہو جاتا ہے. 3 سال میں جب آپ نے پاکستانیوں کو غریب کیا ہے، اور ہر سال ہم غریب ہوئے ہیں، اپنے مقابلے میں غریب ہوئے ہیں، اور ہماری پرچیسنگ پاور کم ہو گئی ہے، تو ان 3 سالوں میں ہماری غربت کی وجہ سے ہمارا امپورٹ کی سخت کم ہو گئی ہے. تو آج پاکستان میں امپورٹ بہت کم ہو گیا ہے، جو مطلب کمپیئر ٹو 3 ایئرز اگو 4 ایئرز اگو. اس کی وجہ سے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. آج جو ہم کو ڈالرز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ صرف وہی پڑ رہی ہے جو ہم پہلے قرض لے چکے تھے اور وہ ہم کو واپس کرنے اسٹیٹ بینک کو خریدنا پڑ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے وفاق کا اتنا بڑا خسارہ ہے اور آپ کے اتنے اخراجات ہیں کہ آپ کو یہ اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹیکس لینا پڑتا ہے، اور آپ خرچہ 1 پیسے کا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کم کرنے میں نہ آپ وفاق کا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ صوبوں کے اندر جو بے تحاشا پیسے ہیں. پچھلے سال بھی سرپلس میں تھے، اس سال پتہ نہیں کتنا سرپلس ہوگا، لیکن آپ NFC ایوارڈ نہیں دیکھنے کی وہ کرنے کے لیے، اور نہ آپ ان جگہوں پہ ٹیکس لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ٹیکس نہیں ہے، مطلب زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، ایگریکلچر انکم دیٹس 24% آف دا اکانومی آپ نے ختم. ریٹیلر لینڈ لارڈ بالکل فارغ ہے، ان کو تو لاٹری. سو یو بیسکلی ہیو مینوفیکچرنگ اینڈ سیلریڈ کلاس، 2 لوگوں کے اوپر ٹیکس. کارپوریٹ سیکٹر مر رہا ہے اور یا ٹھیک ہے، اور وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کیونکہ سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان کی ٹیکس ملتی ہے، حکومت کے افسران سے سیلری کے اوپر ٹیکس ملتا ہے، بٹ دیٹس اٹ. اور آپ جو ہے وہ ٹیکس جمع ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ ٹیکس ہے ہی نہیں اس کے اوپر. صوبے تک پراپرٹی آپ کی اگر اربوں روپے کا لاہور میں گھر ہو تو آپ کے اوپر ہزاروں روپے بھی ٹیکس نہیں لگتا ہے، کیونکہ پراپرٹی ٹیکس نہیں، صوبے کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹیکس لگانے کی، اور نہ کوئی سبسٹینشل ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. سو سندھ گورنمنٹ نے اس سال 10 ارب روپے صرف ایگریکلچر ٹیکس پہ رکھے ہیں. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہاں سے 400-500 ارب روپیہ سیلری کا ٹیکس آئے گا نا، ایگریکلچر کا ٹیکس 10 ارب روپے آئے گا، پنجاب سے 20-25 ارب روپے آ جائے گا ایگریکلچر ٹیکس. دیٹس اٹ. لیکن وہ اس لیے نا کہ جب پالیسی میکنگ میں آپ دیکھتے ہیں، جتنے اپنے MNAs MPs دیکھیں ان میں سے میجورٹی 77 کے 78 ہم نے ایک بار کیلکولیٹ کیا تھا، وہ ذمہ دار ہیں. ان کا ذریعے سے وہ غریب لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے سکتے، لیکن اسمبلیوں میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز V8 بھی وہی چلاتے ہیں، 8 گاڑیوں کے قافلے میں بھی وہ نکلتے ہیں، لیکن ٹیکس نیٹ پہ وہ نہیں ہے. تو وہ پالیسیز کیسے بنیں گی جب وہ پالیسیز ان کو امپیکٹ کرتی ہیں؟ جب 26 امینڈمنٹ بھی تو پاس ہو گئی نا، وہ غریب لوگوں نے کری دی نا بیچاروں نے رات میں. تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو ہو جاتی ہے. کون سے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں؟ اصل حکمرانوں کی. اصل حکمران. آپ کا مطلب کہ اگر اس ملک میں زرعی ٹیکس لگنا ہے، اگر اس ملک میں دکاندار نے ٹیکس دینا، یہ بھی پھر پنڈی کر لگوائے گا، یہ اسلام آباد نہیں لگوا سکتا. جو ٹرمپ سے ملنے گئے تھے وہ لگوائیں گے، بس وہ لگوا سکتے ہیں. اتنا میری بات سنیں نا، دیکھیں شہباز شریف صاحب سے تو اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے نا. یہ سال جو تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں مالک، یہ نادر موقع تھا. آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کمپلیٹلی ڈس رے میں ہے، کوئی PTI از ناٹ سیریس اباؤٹ اپوزنگ پالیسیز، رائٹ. 3 سال سے پاکستان کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے، لیکن مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی، دنیا میں تیل کم سستا ہو گیا، چیزیں سستی ہو گئی، آپ کا اسپیس تھی. آپ اس وقت اگر لے آتے ریفارمز، اسٹرکچرل ریفارمز لے آتے، کچھ اخراجات کم کر دیتے، کچھ پرائیویٹائزیشنز کر دیتے، کچھ پینشن ریفارمز کر دیتے، کچھ گورنمنٹس ریفارمز کر دیتے، اور NFC ایوارڈ کر دیتے، کم از کم تو یہ کام ہو سکتا تھا. اب انہوں نے کمیشن بنایا، لیکن شہباز شریف صاحب will not be able to do it, somebody else will have to do it. And I think but I think that the powers that we should absolutely make sure to make clear to Shehbaz Sharif and other coalition partners کہ یا تم لوگ کرو گے یا ہم خود کر لیں. لیکن IMF نے ان کے گردن پہ گھٹنا تو رکھا ہوا. IMF نے کتنی ان سے اسٹرکٹ پالیسی چینجز تو کروائی ہیں. سو IMF آپ کو 100 چیزیں کہتا ہے، اور IMF کہتا ہے کہ اس میں سے 80 چیزیں ضرور کرنا. تو آپ 80 چیزوں میں سے وہ چیز کرتے ہیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہے. سیلری کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، آپ لگا دیتے ہیں. بزنس انڈیویجولس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، آپ نے لگا دیا. لیکن IMF نے آپ تو پھر سخت فیصلے کرنے نا، سخت فیصلے تو کوئی سخت آدمی کرے گا. شہباز صاحب تو ذرا نہیں، دیکھیں یا تو شہباز صاحب کریں گے یا وہ خود کر لیں گے. اچھا آخری منٹ ہے، ایک چیز تو بتائیں، فیصلے سے مجھے یاد آیا، وہ آپ کی پارٹی کا کیا بن رہا ہے؟ شاہد حقان عباسی صاحب کا بیان چل گیا ہے کہ وہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو والی پالیسی ہو تو میں واپس آنے پہ تیار ہوں. آپ سے پوچھا تھا؟ شاہد عباسی نے نہیں کہا تھا. شاہد عباسی نے کہا تھا ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں.
اب آپ یہ اندازہ لگائیں گے اخبار میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں, واپس آنے پہ تیار نہیں, واپس آنے پہ کہیں بھی تیار نہیں ہے, نہ انہوں نے بلایا ہے, نہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو ہماری کیا ضرورت ہے, وہ تو اب بغیر ووٹ کے الیکشن جیت جاتے ہیں, اور ہم کو ان کی کیا ضرورت ہے, ان کی ٹکٹ نے ہم کو کون سا الیکشن جتا دینا ہے. ان کو تو انہوں نے تو آپ کو نہیں بلایا, ہم نے بھی ان کے پاس نہیں. آپ کو کبھی کسی اور نے بلایا نہیں, ہم کسی سے, ہم دیکھیں میری بات سنیں, تو پھر تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر آپ کو نہ وہ بلا رہے ہیں نہ کوئی اور بلا رہا ہے, پھر تو آپ فارغ ہو گئے. میری بھائی, پھر آپ کی پارٹی میں کون آئے گا اور کیوں آئے گا؟ میری بات سنو, یہ اگلے الیکشن پہ ہم بتا دیں گے کہ کون ہمارے پارٹی میں آتا ہے اور کیوں آئے گا. یہ اگلے الیکشن آئے گا نا انشاءاللہ, ہم کو اچھا, ابھی حکومتیں الیکشن سے بن رہی ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا, میں نے I was very careful actually to say کہ ہم الیکشن میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اگلے الیکشن میں ہم کو ووٹ کتنا مل سکتا ہے, بس that's it. اچھا, وہ آپ کو پتا ہوگا پہلے ہی کہ کتنا ووٹ مل سکتا ہے؟ نہیں, ہم دعویٰ کر رہے ہیں, میں دعویٰ کر رہا ہوں, لیکن in all seriousness there is absolutely no way that Shahid Abbasi goes back to any other. اچھا, وہ یہیں چلیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک بریک کا وقت ہے. جی ویلکم بیک. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک بڑی امپورٹنٹ کچھ ہستیوں سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بڑا مجھے سٹریس کیا, ہم پالیٹکس پہ ہی بات کر رہے تھے دوسرے پہ بھی, کہ مالک صاحب نظام سے بڑا کوئی نہیں ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے آرمی چیف ہے, کسی کی بھی آپ بات کر لیں, اور ہر ایک کو نظام کے تحت ہونا پڑے گا اگر ملک میں چلنا ہے. میرا خیال ہے شاید یہ اس بات کو سیاستدانوں تک محدود کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. سیاستدان تو کبھی کوآپریٹ کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے, کبھی ون پیج ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, سب چلتا ہے. اصل اس ملک کے مسائل یہ ہیں, جیسے یہ بزنس ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو یہ مافیاز ہیں, ریٹیلرز مافیا اگر آپ اس کو مافیا کا ورڈ کہنا چاہیں, لینڈ لارڈ مافیا اگر مافیا کا ورڈ کسی کو برا لگے تو اور بات ہے, شوگر مافیا جی کی بات کرتے ہیں, جو ہر قسم کی پالیسی سے اوپر ہے. یہ بلکہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ریٹیلر سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, دوسروں کی آپ پالیسیز چینج نہیں کروا سکتے, اور سارا زور کیا ہے, تنخواہ دار طبقے کو رگڑ دو, جو ایک کیپٹیو آڈینس ہے اس کو اور نچوڑی جاتے ہیں, آپ ماری جاتے ہیں, وہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر اس نظام نے چلنا ہے اور اس ملک نے چلنا ہے تو یہ سخت فیصلے لینے ہوں گے. یہ جو کمرشل مافیاز ہیں ان کو ٹکرنا ہوگا. یہ ہے سب سے بڑا اس ملک کا ناسور. یہ کوئی ڈس ایگریبل پولیٹیشین یا کوئی آپ کہہ لیں کہ جی کوئی میوریک قسم کی پولیٹیکل پارٹیز, یہ بڑے ٹیمپریری فیزز ہیں. اور اگر ون پیج پہ اس ملک نے چلنا ہے تو پھر جو ون پیج چلانے والے ہیں, جیسے ڈاکٹر مفتاح کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے بڑے فیصلے کروائیں. اگر دوسرے ہو سکتے ہیں فیصلے تو پھر ایسے بڑے فیصلے ہونے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بیکاز اگر پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, اگر جوڈیشل انٹرسٹ کے لیے پارلیمنٹری سپیریٹی چاہیے ہوتی ہے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. جوڈیشری اپنے حق میں چاہیے ہوتی ہے, بڑا کچھ ہو جاتا ہے. عام آدمی کے لیے بھی بڑا کچھ کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.